الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم جناب حافظ سیف الرحمن صاحب، عنایت الرحمن صاحب اور سندھ کی دھرتی باب الاسلام سے آئے ہوئے میرے پرعزم دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ تمام دوستوں اور ساتھیوں کو ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد جماعت اسلامی پاکستان کے مرکز منصورہ میں خوش آمدید کہتا ہوں، جہاں پہ آپ اپنے علم کو بھی، اپنی فکر کو بھی اور اپنے ایمان کو بھی تر و تازہ کر رہے ہیں. علم دین، دعوت دین اور اقامت دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ احسان عظیم ہے کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن اس ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معزز بھی بنایا ہے، ہمیں خوبصورت بھی بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اس رب تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. وہ ایمان جس کے ذریعے ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان جس کے نتیجے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ایک اللہ تبارک و تعالی ہے. اور وہ ایمان جس کے نتیجے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کی یہ زندگی یہ عارضی زندگی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے بعد حقیقی کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہوگی. میرے عزیزو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یعنی اس امت مسلمہ کو قرآن مجید میں خیر امت کہا ہے. تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. تمہارے رب نے تمہیں پیدا اس لیے کیا، کھڑا اس لیے کیا، وجود اس لیے بخشا کہ تم روئے زمین پہ نیکی کا حکم دینے والے بنو اور برائیوں سے روکنے والے بنو. اس لیے تم بہترین امت ہو. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں
اس امت مسلمہ کا حصہ بنایا، امت محمدیہ کا فرد بنایا، اور رب تعالیٰ نے ہمارا مقصد وجود یہ بیان فرمایا کہ روئے زمین پہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور انسانیت کو برائیوں سے روکنا ہے۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، ان تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکز و محور وہ دعوت اللہ ہے۔ سارے انبیاء اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی اور نبی انسانیت کی طرف آنے والا نہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں، اور آپ کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی امتوں میں تو جب ایک نبی آتا تو اللہ تبارک و تعالی اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیج دیتے، وہ آ کر کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتا، آ کر کے انسانوں کو حق کی طرف دعوت دیتا، اور پھر یوں انبیاء آتے رہتے اور وہ انسانیت کو اللہ کی طرف پکارتے رہتے، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف پکارتے رہتے۔ لیکن جب اب اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اب قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی اور نبی نہیں آنا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ کہ اب قیامت کی صبح تک کے لیے وہ کون ہے جو روئے زمین پہ ظلم کے مقابلے میں عدل کے لیے کھڑا ہوگا؟ وہ کون ہے کہ جو روئے زمین پہ طاغوت کے مقابلے میں اللہ کی بندگی کا اعلان کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو روئے زمین پہ شیطان کے نظام کے مقابلے میں اللہ کے نظام کی بات کرے گا؟ اب کوئی اور نبی تو نہیں آنا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب شیطان کے مقابلے میں اللہ کی کبریائی کو بلند کون کرے گا؟ روئے زمین پہ اب کوئی اور نبی نہیں آنا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اے انسانوں، یہ کام اب قیامت کی صبح تک کے لیے اس امت نے کرنا ہے، جس کا نام امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے۔ ظلم کے مقابلے میں عدل کی بات اس امت نے کرنی ہے، طاغوت کے مقابلے میں اللہ کی بندگی کا اعلان اس امت نے کرنا ہے۔ اور میرے عزیزو، شیطان کے مقابلے میں اور شیطان کے نظام کے مقابلے میں اللہ کے نظام کے لیے اس امت نے کھڑے ہونا ہے، جس امت کا حصہ میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، روئے زمین پہ امت مسلمہ مجموعی طور پہ آج اس کام کو اس منصب کو جو دعوت اللہ کا منصب ہے، اس کو چھوڑ چکی ہے، اس کو بھول چکی ہے، اور اس کی جگہ آپ سب جانتے ہیں کہ کہیں دنیا پرستی کا غلبہ آ گیا، کہیں پہ لوگوں نے اپنی ذات کا تعصب، نسل کا تعصب، زبانوں کا تعصب، قبیلوں کا تعصب، اور اس کے نتیجے میں امت مسلمہ اپنا اصل مقصد بھول گئی، جو مقصد اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اگر ساری امت یہ کام نہیں بھی کر رہی تو اس امت میں سے ایک گروہ تو ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، نیکی کی دعوت دینے والا ہو، برائیوں سے روکنے والا ہو۔ بس میرے دوستو، یہ بات ذہنوں میں تر و تازہ کر لیجئے کہ جماعت اسلامی دعوت اللہ کی تحریک ہے، غلبہ دین کی تحریک ہے، اقامت دین کی تحریک ہے۔ اور سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے 26 اگست 1941 کو اسی شہر لاہور میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ جماعت اسلامی کو قائم کرنے کے لیے اسی شہر لاہور میں 75 لوگ اکٹھے ہوئے۔
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لوگ جب اکٹھے ہوئے تو وہ کسی مسلک کے لیے نہیں، کسی فرقے کے لیے نہیں میرے عزیزو، کسی جذباتی اٹھان کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس لیے اکٹھے ہوئے کہ وہ اس روئے زمین پہ احیاء دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، اللہ کی زمین پہ اور اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ اور آج اس تحریک کو برپا ہوئے 5 صدی ہونے کو ہے، 5 صدی میرے عزیزو۔ آج پوری دنیا میں حق و باطل کی کشمکش ہے، خیر و شر کی لڑائی ہے، اور اس خیر و شر کے مارکے میں جماعت اسلامی پوری دنیا کے اس کشمکش میں جماعت اسلامی حزب الشیطان کے مقابلے میں حزب اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت اللہ کی زمین پہ اللہ کے غلبے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ برسر پیکار ہے۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر لاکھوں سلام، ان پر لاکھوں درود۔ میرے عزیزو، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کو اللہ کی زمین پہ غالب کرنے کے لیے مکہ کی سرزمین سے جس دعوت اللہ کا آغاز کیا، اس دعوت اللہ کی تحریک آپ نے شروع کی، تو یہ بات ہمارے علم میں رہنی چاہیے کہ آپ داعی اعظم ہیں، آپ وداعین الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف پکارنے والے تھے۔ میرے عزیزو، آپ نے اہل مکہ کو جب دعوت دی تو مکہ کے لوگوں کو پکارا، آپ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے، اور کوہ صفا پہ جب سارے مکہ کے لوگ آ گئے تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ مکہ کے لوگوں، میں تمہارے سامنے ایک ایسی دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دعوت پیش کرنے سے پہلے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بتلاؤ میری جوانی کیسی ہے، بتلاؤ میرا کردار کیسا ہے، بتلاؤ میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، میرے کردار کے اوپر کوئی سوال تو نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس موقع کے اوپر اہل مکہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ با کردار بھی ہیں، آپ با اخلاق بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں، آپ دیانت دار بھی ہیں۔ اس سے ایک بات کا پیغام ہم سب کو ملتا ہے کہ قیامت کی صبح تک کے لیے جن لوگوں نے دعوت اللہ کا کام کرنا ہے، جنہوں نے غلبہ دین کا کام کرنا ہے، اور جنہوں نے روئے زمین پہ شیطانی قوتوں کے مقابلے میں اور شیطان کے نظام کے مقابلے میں اللہ کے دیے ہوئے نظام کے لیے جد و جہد کرنی ہے، انہیں لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کرنا ہوگا، اپنا کردار پیش کرنا ہوگا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، لوگوں نے آپ کے کردار کی گواہی دی، لوگوں نے آپ کی امانت اور دیانت کی گواہی دی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، وہ اہل عرب تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں بندگی رب کی دعوت دی، وہ اہل عرب تھے، وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ کلمہ تو آج ہم بھی سارے پڑھتے ہیں، سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن میرے عزیزو، ہمارے لوگ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کلمے کے معنی کیا ہیں، اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، اس کلمے کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ دعوت ان کے سامنے رکھی کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم فلاح پا جاؤ گے، اگلی بات ارشاد فرمائی، تملک العرب، اس کلمے کے نتیجے میں سارے عرب کے اوپر تمہاری حکمرانی قائم ہوگی، وَتُدِينُ لَكُمُ الْعَجَمُ،
اور اس کلمے کے نتیجے میں سارا عجم تمہارے سامنے جھک جائے گا، لیکن شرط یہ ہے اس کلمے کو قبول کر لو۔ بس میرے دوستو، یہ کلمے کی دعوت یہ بندگی رب کی دعوت ہے۔ اور سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے بھی جب جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، انہوں نے لوگوں کو جماعت اسلامی کی طرف نہیں بلایا، انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ جماعت اسلامی کی دعوت کا پہلا نقطہ بندگان خدا کو بندگی رب کی دعوت دینا ہے۔ بندگی رب میرے عزیزوں، اور بندگی رب کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں، اس ساری کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ایک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا وہی، زمین و آسمان کا مالک وہی، اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیدا کرنے والا وہی ہے، جب مالک وہی ہے، تو پھر ان بندوں کے اوپر حکم کس کا چلنا چاہیے، فرما روائی کس کی قائم ہونی چاہیے، نظام کس کا قائم ہونا چاہیے؟ میرے عزیزوں، ایک ہی دل ایک ہی بات کہتا ہے کہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو حاکم ہے، اور جس کے قبضے میں ان انسانوں کی جان ہے، ان کے اوپر اسی کا نظام چلنا چاہیے، اسی کا حکم قائم ہونا چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ بس میرے عزیزوں، بندگی رب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ اس کائنات کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم ہو۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں بندگی رب سے مراد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں طویل عرصہ بر صغیر پاک و ہند کے اوپر انگریز کی حکمرانی رہی ہے، اور انگریز نے یہاں طویل دور غلامی کے نتیجے میں ہمارے ذہنوں میں غلامی کے اثرات مرتب کر دیے، ہمیں ذہنی طور پہ اس نے غلام بنایا، اور اس کے نتیجے میں یہاں یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کہ گویا دین مسجد میں جا کر کے عبادت کرنے کا نام ہے، نماز پڑھنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے۔ بس میرے دوستو، کسی نے روزہ رکھ لیا، کسی نے نماز پڑھ لی، کسی نے حج اور عمرہ کر لیا، ہم نے سمجھا کہ اس نے اسلام کا تقاضا پورا کر لیا۔ یہ بندگی رب کافی نہیں۔ بندگی رب کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بندگی رب کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آئیں تب بھی اللہ کی بندگی کریں، بازار میں ہوں تب بھی میرے عزیزوں تجارت کریں تو اسلام کے اصولوں کے مطابق کریں، ہماری عدالت میں ہوں ہمارے فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوں، میرے عزیزوں ہماری معیشت ہو وہ سود سے پاک ہو، ہماری تہذیب و تمدن ہو وہ فحاشی اور یانی سے پاک ہو، ہمارے حکمران ہوں وہ بھی اللہ کے دین کے تابع ہوں۔ گویا بندگی رب کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے جس حصے میں ہے، زندگی کے جس شعبے میں ہے، زندگی کے جس دائرے میں ہے، آپ وہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق چلنے والے ہیں، تو آپ بندگی رب کر رہے ہیں، بندگی رب۔ لیکن انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے کہا کہ مسجد کے اندر آؤ گے جب تم نماز پڑھو گے اس وقت وہ عبادت ہے، مسجد سے باہر چلے جاؤ، بازار اپنی مرضی سے چلاؤ، تجارت اپنی مرضی سے کرو، معیشت اپنی مرضی سے چلاؤ، نظام اپنی مرضی سے چلاؤ، یہ دو رنگی ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ بس میرے عزیزوں، جماعت اسلامی جس بندگی رب کو قائم کرنا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے تمام دائروں میں، زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام میرے دوستو تمام شعبہات میں اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنا ہے، اسی کو بندگی رب کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، انسان کا پورا بدن، انسان کا پورا جسم، وہ جب تک اس کے اعضاء اس جسم کا حصہ ہوں، وہ پورے کا پورا وجود ایک مفید ہے، وہ اس سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر بازو انسان کے جسم کا حصہ نہ ہو تو مجھے بتائیے بازو کام کا رہے گا، کام کا نہیں رہے گا۔ اگر جسم کا کوئی اور عضو وہ جسم سے علیحدہ کر دیا جائے اس کا کام ختم ہو جائے گا، لیکن وہ طاقتور تبھی ہے کہ جب وہ جسم کا حصہ ہے۔
بازو تبھی طاقتور ہیں، پاؤں تبھی کام والے ہیں، آنکھیں تبھی کارآمد ہیں جب وہ انسانی جسم کا حصہ ہیں۔ یاد رکھیے اسلام بھی ایک مکمل پیکج ہے، مکمل پیکج ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے رہیں، اسلام کا نظام قائم نہ ہو، ہمیں برکات نہیں ملے گی۔ ہم خالی روزہ رکھتے رہیں، اسلام کا نظام قائم نہ ہو، ہمیں برکات نہیں ملے گی۔ ہم حج اور عمرہ کر لیں لیکن میرے عزیزو فیصلے قرآن کے خلاف ہوتے رہیں، ہمیں اسلام کی برکات نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ کافر ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے بندگی رب کا یہ مفہوم اپنے ذہنوں میں ڈالیے۔ آپ اپنے گھروں سے نکلے، آپ نے یہاں تک سفر کیا، آپ کی نیت خالص ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے یہاں آنے کا ایک ایک لمحہ یہ بندگی رب کے اندر صرف ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے اگر اس ظلم کے نظام کو بدلنے کے لیے آپ درس قرآن کریں، آپ درس حدیث کریں، آپ کوئی جلسہ کریں، آپ کوئی جلوس نکالیں، میرے عزیزو آپ کسی جگہ پہ کلمہ حق بلند کریں، یہ ساری کی ساری جد و جہد بندگی رب ہے۔ اس لیے کہ ہم ظلم پہ مبنی اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ الاسلام یالو ولا یولا علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ اللہ کی دھرتی پہ قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیجئے، جماعت اسلامی کی دعوت کا پہلا نقطہ بندگی رب کا نقطہ ہے، اور بندگی رب کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کی بندگی کریں گے، اپنے رب کے لیے جد و جہد کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، زندگی کے جس دائرے میں بھی ہوں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے آگے تجاوز نہیں کریں گے۔ اسی کے لیے ہمارا جینا بھی اسی کے لیے ہوگا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز بھی اللہ کے لیے، ہماری قربانی بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ بندگی رب ہے، اس بندگی رب کے لیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جماعت اسلامی کوئی مسلکی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسی مسلکی جماعت جس کی پہچان کوئی مسلک ہو، کوئی فرقہ ہو، چند فقہی مسائل ہوں۔ نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جماعت اسلامی کی پہچان یہ ہے کہ یہ اسلام کے غلبے کی تحریک ہے، یہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی تحریک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور نظام کی بات کرے، کسی اور ازم کی بات کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ رویہ کوئی بھی اختیار کرے دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کے علاوہ اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ بس میرے دوستو اس بات کا عزم کیجئے کہ انشاءاللہ بندگی رب کی یہ جد و جہد انشاءاللہ پوری زندگی کریں گے، زندگی کے ہر مرحلے میں کریں گے، زندگی کے ہر دائرے میں کریں گے بندگی رب کے لیے۔ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ یہاں میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی ساری زندگی بندگی رب کی زندگی ہے، بندگی رب کی سیرت طیبہ ہے۔
آپ مکہ میں تھے تب بھی بندگی رب تھی۔ میرے عزیزو آپ شیب ابی طالب میں تھے، آپ تب بھی بندگی رب کے اوپر قائم تھے۔ آپ ہجرت کے راستے پہ چلے تب بھی بندگی رب تھی۔ آپ میدان بدر میں گئے تب بھی بندگی رب ہے۔ آپ فتح مکہ کے پہنچے تب بھی بندگی رب ہے۔ اور جب میدان عرفات میں آپ نے 1,24,000 صحابہ سے خطاب فرمایا اس وقت بھی آپ بندگی رب کو قائم کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اس لیے جماعت اسلامی کی دعوت کا پہلا نقطہ بندگی رب کا نقطہ ہے۔ میں آپ سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی یہ مبارک جد و جہد اسی کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اسی کا نام الہ کلمات اللہ ہے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، اسی کا نام غلبہ دین ہے۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے اسے اقامت دین کہا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ جماعت اسلامی کی دعوت کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے بندو جس اللہ پر ایمان لے آئے ہو، پھر یہ ایمان خالی زبانی نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان خالی زبان کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ایمان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہو، دل گواہی دے۔ اس ایمان کے دعوے کے ساتھ عمل بالجوارے بھی ہو، عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ پھر آپ کی زندگیوں کے اندر یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ منافقانہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھ لیا تو پھر یہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر یہ بھی تہیہ کیجئے کہ پھر نظام بھی اسی کا قائم کرنا ہے، پھر روئے زمین پہ فرما روائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کرنی ہے۔ میرے عزیزو پھر زندگیوں میں یہ جس دو رنگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، جس نے اسلام کو اپنے لیے نظام زندگی کے طور پہ قبول کر لیا، وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، جس نے یہ طے کر لیا کہ میرے رہبر و رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دعوت کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے یہ دو عملی کہیے، منافقانہ طرز عمل کہیے، اسے ختم کریں گے۔ ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں اسی رب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمارا جینا بھی اسی کے لیے ہوگا، ہمارا مرنا بھی اس کے لیے ہوگا۔ میرے عزیزو یہ جد و جہد کرنی ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک ایک لمحہ، ایک ایک حصہ آپ نے اللہ کے رستے میں گزارا، ہم اسی نظام کے لیے جد و جہد کریں گے۔ اور پھر اسی دعوت کے دوسرے نقطے میں یہ نقطہ بھی شامل ہے کہ پھر ہم تناقض اپنے اندر سے تناقض کا خاتمہ بھی کریں گے۔ تناقض کا خاتمہ، جو بات کہیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ہم ایسا نہیں کہ کہیں گے ایک بات اور کریں گے کوئی دوسرا عمل، نہیں، ہم اپنے عمل کو یا ایک رنگ کے اندر رنگ جائیں گے، صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو جماعت اسلامی کی دعوت کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس نظام کو جو اللہ نے دیا ہے اسے قائم کرنے کے لیے اپنی زندگیوں سے تناقض کا خاتمہ بھی کریں گے، اپنی زندگیوں سے اس منافقانہ طرز عمل کو بھی چھوڑیں گے۔ ہم اللہ کے سچے بندے بنیں گے، اسلام کے سچے دائی بنیں گے، ہم اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے بنیں گے۔ میں یہاں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو وہ جو جملہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ تھنک گلوبلی، پوری دنیا کے بارے میں سوچئے، پوری دنیا کا علم حاصل کیجئے، جانیے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، برطانیہ کی سازشیں کیا ہیں، دنیا کفر کیا کر رہی ہے۔ میرے عزیزو معلوم ہونا چاہیے اسرائیل کے یہودی کیا سوچ رہے ہیں، لیکن ایکٹ لوکلی عمل ہم نے اپنے گلی محلے میں کرنا ہے، اپنی بستی میں کرنا ہے،
وہاں پہ دعوت اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، وہاں لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیجئے، اور اس کے لیے میرے عزیزوں اپنے مقام کے اوپر جماعت اسلامی کو، اس کی دعوت کو، اس کے پیغام کو وسیع تر کرتے چلے جائیے۔ میں اس لیے اگلی تیسرا نقطہ جماعت اسلامی کی دعوت کا، وہ میرے عزیزوں جب پہلا نقطہ بندگی رب کا ہے، دوسرا نقطہ میرے عزیزوں، دوسرا نقطہ اس دعوے کے اوپر جو ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اپنے رب سے وعدہ کر لیا، اپنے رب پر ایمان لے آئے، تو اس ایمان کے اوپر سچائی کے ساتھ، دل کی گواہی کے ساتھ، عمل کی گواہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ اب ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے، ہماری زندگیاں کھلی کتاب بن جائیں، ہم لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں، ہم اپنے گلیوں اور محلوں میں مرجع خلائق بن جائیں، ہم اپنے مقام کے اوپر اللہ کے دین کے دائی بن جائیں۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ میرے عزیزوں جماعت اسلامی اس دعوت کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک جرأت پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر میرے عزیزوں وہ جرأت پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے گلیوں اور محلوں میں ہم کسی وڈیرے کے نمائندے نہیں ہیں، ہم کسی جاگیردار کے نمائندے نہیں ہیں، ہم کسی چودھری کے نمائندے نہیں ہیں، ہم اپنی گلی اور اپنے محلے میں ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم اپنے مقام کے اوپر اللہ کے دین کے دائی ہیں، اور وہاں پہ ہم اللہ کے دین کے نمائندے ہیں، اللہ کے دین کے نمائندے ہیں، ہم نے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اس کے لیے جماعت اسلامی کی دعوت کا دوسرا نقطہ یہ ہمارے ذہنوں میں تر و تازہ رہے۔ اور تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اب لازمی طور پہ پھر اللہ کے رسول کی سیرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ زمام اقتدار، زمام اختیار اور حکمرانی جن لوگوں کے پاس ہے، جو اللہ سے بگڑے ہوئے بندے، جنہوں نے روئے زمین پہ فساد کو برپا کیا، کرپشن کو برپا کیا، جنہوں نے اللہ کے بندوں پہ ظلم کیا، پھر اقتدار ان سے چھیننا ہے، پھر اقتدار ان سے واپس لینا ہے، اور یہ اقتدار کن کو دینا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے حوالے کرنا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے حوالے، جیسے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے کیا۔ آپ مکہ کی سرزمین پہ ہیں، مکہ کی سرزمین پہ میرے عزیزوں ایک شخص مکہ میں آیا، آ کر کے اعلان کیا، لوگوں میں نے اپنے اونٹ بیچنے ہیں، کون ہے جو میرے اونٹ خریدے گا؟ ابو جہل مکہ کا سردار آگے بڑھا، اونٹ لے لیے، رقم دینے سے انکار کر دیا۔ یہ شخص مکہ کے گلی کوچوں میں روتا، لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں ابو جہل نے میرے اونٹ لے لیے ہیں لیکن مجھے میری رقم نہیں دیتا، کون ہے جو میری بات سنے؟ کون ہے جو مجھے میرا حق دلائے؟ میرے عزیزوں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نظام ظلم کا ہے، حکمرانی ظالموں کی ہے، اختیار اور طاقت وہ بھی ظالموں کے پاس ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دن چلتے چلتے یہ خانہ کعبہ میں پہنچا، وہاں مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے سوچا اپنی بات ان سے کروں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں میری بات آ جائے، میرا حق مجھے واپس دلا دے۔ اس نے مکہ کے سرداروں سے کہا، انہوں نے کہا رقم کا مطالبہ، اور وہ بھی ابو جہل سے، جاؤ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، رقم کا مطالبہ نہیں کرنا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے طنز کیا، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا وہ خانہ کعبہ کے کونے کے اندر بیٹھے ہوئے، جاؤ اپنی بات ان سے جا کر کے کہو۔ خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھنے والے کون ہیں؟ آقائے دو جہان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ لگے، اور باب الاسلام سندھ کے مجاہدین آئے ہوئے ہوں، اور کوئی اور کوئی
کوئی جواب دے اور کوئی نہ دے، اللہ کی کبریائی بلند ہو رہی ہو، یہ اختیاری مضمون تو نہیں ہے۔ جواب دیں تو منصورہ کی بستی گونج جانی چاہیے، جواب دیں تو پوری جواب دیں تو پورے ڈسپلن کے ساتھ دیں، پوری قوت کے ساتھ دیں۔ اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا محض ایک نعرہ نہیں ہے، یہ ایمان کا اظہار ہے، یہ عقیدے کا اعلان ہے، یہ دنیا کی سارے جھوٹے خداؤں کا انکار ہے، ایک رب کی بادشاہی کا اعلان ہے۔ اس لیے نعرہ لگے تو جواب سارے دیجئے، ہاتھ اٹھا کے دیجئے، بیک زبان دیجئے، نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی پہلی لائن والے سوچتے ہی رہے ہیں کہ جواب دینا ہے یا نہیں دینا۔ بس میرے دوستو، جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنی بات ان سے جا کر کے کہو، انہوں نے کہنے والوں نے تو مذاق کیا تھا، کہنے والوں نے تو استہزاء کیا تھا، لیکن یہاں سے یہ شخص اٹھا، سیدھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچا، جا کر کے اپنی داستان غم سنائی۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے سنا۔ یہ دور کون سا تھا؟ یہ دور وہ تھا جب چند گنتی کے صحابہ نے اسلام کو قبول کیا تھا، چاروں طرف ظلم کی داستانیں تھیں، چاروں طرف طاقتور لوگ، کہیں بلال حبشی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹے ہوئے، کہیں خباب بن ارت دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹائے گئے، کہیں آل یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے پاس یہ شخص پہنچا، جا کر کے اپنی داستان غم سنائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنا، چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کیوں متغیر نہ ہو جاتا؟ آپ انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے اور ایک رب کا غلام بنانے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے شخص کا ہاتھ تھاما، ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو جہل کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، اندر سے آواز آئی کون ہو؟ ادھر سے جواب ملا محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نے سنا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیوں زمین نہ نکل جاتی؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آ جائے پھر باطل مٹ جاتا ہے، پھر باطل بھاگ جاتا ہے۔ بس میرے دوستو، آپ اسلامی انقلاب کے علمبردار ہیں، دلوں میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ باطل کس کے لیے آیا ہے؟ مٹنے کے لیے آیا ہے، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ابو جہل نے سنا، باہر نکلا، سامنے دیکھا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کھڑے ہیں۔ فرمایا کچھ نہ کہہ سکا، زبان گنگ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایک شخص کی رقم لا کر کس کے حوالے کر دو۔ ابو جہل الٹے پاؤں اندر گیا، اندر سے رقم اٹھائی، لا کر کے اس شخص کے حوالے کر دی، اور جسے رقم ملی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو انقلاب برپا کیا ہے، آج امت مسلمہ اسی انقلاب کے راستے پہ چل رہی ہے۔ جماعت اسلامی اسی انقلاب کو برپا کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا، ہم اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں ہم کسی سردار کے نمائندے نہیں ہیں، کسی وڈیرے کے نمائندے نہیں ہیں، کسی جاگیردار کے نمائندے نہیں ہیں۔ ہم کس کے نمائندے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس کے نمائندے ہیں؟ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے دین کے لمبردار ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی برپا کی ہوئی تحریک جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں، دعوت اللہ کے علمبردار ہیں۔ اسے حریت فکر کہیے میرے عزیزو، اسے حق کے راستے میں جد و جہد کیجئے۔ جماعت اسلامی اسی جد و جہد کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ دعوت کا تیسرا نقطہ یہ ہے، کہ یہ زمام اقتدار جو ظالموں کے پاس ہے، اغیار کے غلاموں کے پاس ہے، میرے عزیزو یہ زمام اقتدار ان لوگوں کے پاس ہے جو بگڑے ہوئے لوگ، جنہوں نے روئے زمین پہ فساد کو
برپا کیا ہے، امن کو چھینا ہے، غلامی کی زنجیریں پہنائی ہیں، یہ زمام اقتدار ان سے چھیننی ہے، اور یہ چھیننا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ مکہ میں موجود تھے، ایک موقع آیا، مکہ کے سردار اکٹھے ہوئے اور آ کر کے کہا کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں ہم آپ کو دولت کے ڈھیر دیے دے دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا سردار بنا لیں ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی بڑے خاندان کی طرف نسبت شادی کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نظام ہمارا ہی رہے گا، نظام ہمارا رہے گا، چودراہٹ بھی ہماری رہے گی، کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیں گے، کچھ آپ ہماری مان لیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا، سنو، میرے ایک ہاتھ پہ سورج کو لا کر کے رکھو، میرے دوسرے ہاتھ پہ چاند کو لا کر کے رکھ دو، اللہ کی قسم میں اپنی دعوت اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا چلتے چلتے یہ دین اللہ کی زمین پہ غالب آئے گا، اور یا میں اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کر دوں گا۔ بس میرے دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اس مشن کے لیے انشاءاللہ آپ عہد کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ جد و جہد جاری رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ۔ بس میرے دوستو آخری بات کہہ رہا ہوں، اس مشن کے لیے، یہ مشن یہ جماعت اسلامی کی پارٹی کا مشن نہیں ہے، یہ مشن اللہ کا دیا ہوا، محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جماعت اسلامی کو اسلام کے غلبے کے لیے کھڑا کیا، برپا کیا۔ جماعت اسلامی میں الحمدللہ اس کے اندر علماء کرام بھی ہیں، بڑے بڑے سکولرز بھی ہیں اس جماعت کے اندر۔ میرے عزیزوں، اس جماعت کے اندر بڑے ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، کسان بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، خواتین بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ یہ اسلامی تحریک ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے کوئی مذہبی فرقہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کے دور میں مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ مسلکوں اور فرقوں کے نام، لیکن سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو اس بات کا اعلان کر دے اللہ خالقنا، اللہ ہمارے خالق ہیں، جو اس بات کا اقرار کر لے والرسول قائدنا، رسول ہمارے رہبر و رہنما ہیں، جو اس بات کا اعلان کر دے کہ القرآن دستورنا، قرآن ہمارا دستور ہے، اور جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا رنگ جو بھی ہو، قبیلہ جو بھی ہو، برادری جو بھی ہو، میرے عزیزوں یہ سارے لوگ مل کر کے اللہ کے دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں، مل کے جد و جہد کر سکتے ہیں۔ بس میرے عزیزوں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آج اگر ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو یاد رکھیے غزہ والے، جد و جہد کرنے والے، ان کو بھی رہنمائی جماعت اسلامی سے ملی ہے۔ آج اگر ہم پاکستان میں رہنے والے، آج میرے عزیزوں، آج اگر بنگلہ دیش کے اندر ہمارے بھائی اسی دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہوئے، ان کو رہنمائی بھی جماعت اسلامی سے ملی۔ کشمیر میں، انڈیا میں، بھوٹان میں، سری لنکا میں، پوری دنیا کے اندر اگر جد و جہد آگے بڑھ رہی ہے تو یہ میرے عزیزوں جماعت اسلامی ہے، سید مودودی کی فکر ہے۔ اس لیے میں آپ سے آخری بات کہہ رہا ہوں، آخری بات، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے، زندگی کا عنوان ہے۔ وہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا،
جواب یہی ملتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر اگلا نعرہ لگاتے ہیں، زندگی کی قیمت کیا، لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزو، بس میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے، اور آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جس مقام سے آپ آئے ہیں، آپ جس گاؤں سے آئے ہیں، جس بستی سے آئے ہیں، جس محلے سے آئے ہیں، اس بستی اور محلے میں میرے عزیزو آپ نے اس تحریک کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ ذرا سارے کہیں نا انشاءاللہ کرنا ہے۔ اس تحریک کو مضبوط کرنا ہے، اپنے قبیلے کو، اپنی برادری کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو اکٹھا کرنا ہے اور سب کو بتلانا ہے کہ لوگوں، ہم کسی انسان کے غلام نہیں ہیں۔ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ رستم کے دربار میں گئے تھے، بہت بڑا بادشاہ تھا ربی بن عامر، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ میرے عزیزو، جب رستم کے دربار میں پہنچے نا تو وہ بادشاہ تھا، بڑا سردار تھا، اس نے اپنے پورے دربار کو سجایا، اس نے اس کو طرح طرح سے اس کو مکفّع اور مسجع کیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صحابی آئے گا نا، میرے دربار کو دیکھے گا، میری چدراہٹ کو دیکھے گا، میرے روب اور دبدبے کو دیکھے گا، وہ ذہنی طور پہ مرعوب ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دربار کو سجایا۔ ربی بن عامر رضی اللہ عنہ دربار میں داخل ہوئے، جو ہی داخل ہوئے تو ان کی حالت کیا تھی، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ جس سواری پہ آئے وہ سواری بھی بڑی کمزور تھی، بڑی نحیف تھی۔ وہ اب جب آ رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، وہ نیزہ بھی کئی جگہوں سے ٹوٹا ہوا، لیکن جب وہ آئے دربار میں داخل ہوئے، چاروں طرف رستم کے سارے درباری اکٹھے تھے۔ میرے دوستو، ربی بن عامر داخل ہوئے، جب دیکھا رستم نے کہ میں نے انتظام تو کچھ اور کیا تھا لیکن آنے والے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، اس کے آنے کے اوپر، اس کی چال ڈھال کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ ایک آزاد آدمی کی طرح، مرد حر کی طرح داخل ہوئے۔ رستم کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا ٹھہریے ذرا، مجھے بتلائیے تم انسانیت کو کیا دینا چاہتے ہو، کیا دینا چاہتے ہو۔ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک جملے میں بات کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا سنیے، ہم انسانیت کو کیا دینا چاہتے ہیں، اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور انہیں ایک رب کا غلام بنانا چاہتے ہیں، ایک رب کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے اور یہی جد و جہد کا عنوان ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ یہاں سے واپسی پہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس دعوت کے علمبردار بنیں گے۔ میرے عزیزو، میں آخر میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام تھے ناکام ہو گئے، ناکارہ ہو گئے۔ انسانیت کے لیے ایک ہی نظام باقی ہے اور وہ اسلام کا مبارک نظام ہے۔ انشاءاللہ وہ آئے گا تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، وہ آئے گا تو انسانیت کو امن ملے گا، وہ آئے گا تو انسانیت پھر ایک دفعہ اسے امن اور سکون ملے گا۔ ہم اسی نظام کے علمبردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو راہ حق پہ استقامت عطا فرمائے اور آپ سب کو اس نظام کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ سیف الرحمن صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے کہ جو پہلی دفعہ جماعت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہیں۔ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کتنے لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ لیکن اس بات کا، چلیے آپ سب کہہ رہے ہیں تو سارے کھڑے ہو جائیں، اچھی بات ہے۔ ذرا سارے کھڑے، اللہ اکبر، سارے کھڑے ہو جائیے، اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ۔ آپ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ میرے عزیزو، آپ کو پتا ہے نا کہ اسلام تو اس پورے خطے کو سندھ کی سرزمین سے ملا ہے۔ باب الاسلام، اسلام کا دروازہ سندھ ہے۔
وہاں سے اسلام آیا اور یہ بر صغیر تک پہنچا. انشاءاللہ باب الاسلام سندھ کو حقیقی باب الاسلام بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بنائیں گے. اور وہ جملہ بار بار میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، ہم اپنے اپنے علاقوں اور اپنی بستیوں میں ہم جس رب کے نمائندے ہیں وہ رب بڑا طاقتور ہے، بڑا طاقتور ہے. ہم اس اللہ کے بندے ہیں، اسی کے نمائندے ہیں، اور جماعت اسلامی کی جد و جہد اسی رب کے نظام کے لیے ہے. ایک دفعہ نعرہ پھر لگائیے، پوری قوت سے لگائیے، اور یہ نعرہ انشاءاللہ اس کی حرارت کو آپ اپنی واپسی تک اپنے دلوں میں محسوس کرتے رہیں. نعرہ تکبیر. نہیں، ادھر سے بھیا کی زبان جواب دیں، ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور اگر نعرہ رسالت لگے تو محمد رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ زندگی کی قیمت کیا؟ جینا کیا اور مرنا کیا؟ نعرہ تکبیر.